السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج ایک ایسے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کا موضوع میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قابل مبارکباد ہے ہمارے عثمان سیٹھ جنہوں نے اس مقام پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کا انعقاد کیا۔ اللہ اس جگہ کو اور ان کے لیے خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ حاضرین و سامعین، الحمدللہ پچھلے ایک ہفتے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہماری جماعت مجلس اہل سنت والجماعت کے جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو تمہیدی بات کر کے پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ ان جلسوں سے ہمارا یہ پیغام ہوتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں آپ میلاد کے جلسے کریں، آپ اپنی محفلوں کو میلاد کا عنوان دیں، جلسوں کو میلاد کا عنوان دیں، اور آپ جو بھی گیدرنگ کرتے ہیں اس میں میلاد النبی کا عنوان دیں، اس لیے کہ 15 اگست اور 26 جنوری کو رولنگ پارٹی ہونے کے بعد بھی ٹی آر ایس کا جھنڈا نہیں لگا سکتے، اس ٹائم دیش کا جھنڈا لگانا پڑتا۔ اگر 15 اگست اور 26 جنوری کو ٹی آر ایس کا جھنڈا لگائے، نہیں حکومت ان کی چل رہی، ان کا جھنڈا لگاتے بولے تو وہ دیش سے بغاوت ہوتی۔ ہر چیز کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اسی طرح سے بلا تشبیہ و بلا مثال جو لوگ اس مہینے میں میلاد النبی کے جلسے کے علاوہ سیرت النبی کے جلسے کا نام دیتے ہیں، ان کو آپ ایک فکر دینا کہ بھائی آپ پہلے میلاد کے مہینے میں میلاد کا جلسہ کریے، کم سے کم یہ جو 12 دن ہے، پہلی ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک، ان دنوں میں تو میلاد کا نام دیں، آپ اس کے بعد میں سیرت کے جلسے کریں، یہ ایک فکر ہے۔ اور ہمارے ان جلسوں سے جہاں پہ ہم عقائد سکھاتے ہیں وہیں پر آداب بھی سکھاتے ہیں۔ آپ حضرات برا نہیں ماننا، مگر ایک سوچیے، ہم نے بچپن میں دیکھا جب خطبہ عقد ہوتا، جب شادی کی دعوت ہوتی، نکاح پڑھانا جس کو بولتے، تو ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے، وہ لوگ شیروانیاں پہن کے، ٹوپی پہن کے، چپل اتار کے سنتے تھے۔ کب؟ جب خطیب خطبہ دیتا تھا یا قاضی صاحب جب خطبہ دیتے تھے، تو ہم یہ دعوت دیتے ہیں بھائی اگر آپ ان جلسوں میں ادب کا لحاظ کریں گے تو اس میں آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، اور آپ ادب کرتے ہوئے آپ کو جو بچے دیکھیں گے وہ بھی ادب سیکھیں گے۔ جیسا میرا بچپن تھا، یہ عمر کے جب ہماری عمر تھی تو ہمارے استاذ محترم صباحیہ مدرسے میں دینی تعلیم ختم ہونے کے بعد میں سلام پڑھاتے تھے جمعرات کے دن، تو پورے بچوں کو ایسا 2 صف میں کھڑا کرتے تھے۔ شاید آپ غوثی بھائی سے واقف ہیں ملڑ کی تعلیم کے، سلیمان علی شاہ صاحب جو انتقال کر گئے، لطیفیہ میں آخر میں لیکچرر جو ہوئے تھے،
ہمارا بچپن تھا تو مول صاحب ہم کو ادھر لائن سے کھڑا کرتے تھے. 8 بجے سے اسکول ہوتا تھا ہمارا, تو سلام پڑھاتے تھے. سلام پڑھاتے ہوئے ادھر سے ادھر آتے جاتے تھے اور بچوں پہ نگاہ رکھتے تھے. بچوں کو بولتے تھے ادھر ادھر نہیں دیکھنا, ادب سے ٹھہرنا, ہاتھ باندھ کے ٹھہرنا اور ادب سے پڑھنا. اس لیے کہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں, حضور ہمارا سلام سنتے ہیں, اور اگر آقا چاہے تو تشریف بھی لا سکتے ہیں. یہ عقیدہ ہم کو بچپن میں دیا گیا. اب اگر ہمارے اسٹیج سے اگر کوئی سختی سے بولے, جیسا آفتاب خطابت بولتے, ٹوپی پہنیے, سر کو ڈھانکیے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا بیٹھ کے پیر ہلاتے رہتے. تو تھوڑا ادب کا لحاظ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں فائدہ ہوگا. اور آج کے اس دور میں اس لحاظ سے بولنے والے کوئی بھی نہیں رہے. مقررین اور جلسے کا اہتمام کرنے والے تو یہ چاہتے ہیں کہ حضرت آپ کچھ بھی نہ کو بولو, میرے پاس لوگ آتے پورے کئی قسم کے کئی ذہن کے لوگ آتے بول کے روکتے. اور مقررین بھی دیکھتے کہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے, کہیں میرا جلسہ خالی دکھیں گا. تو ہمارا جو اسٹیج ہے اہل سنت والجماعت کا, ہمارا یہ ماننا ہے اگر 10 آدمی بھی بیٹھے اور ادب سے سن لیے اور بولنے والا بھی اچھے انداز میں بولا, دونوں سن کے خوش ہو گئے, تو یہ اللہ کے پاس مقبول ہے. ہم لوگ میجورٹی نہیں دیکھتے, اوہ کتنے جمع تھے, 1000 آدمی جمع تھے, ہم یہ میجورٹی نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے کہ ہمارے جلسوں میں جو آئے وہ عاشق رسول آئے, اور ان کے لیے بھی محبت کا پیغام ہوتا ہے, اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم محبت کے پیغام کو پھیلائیں اور اس پہ عمل کریں. اگر آپ کے لیے دستی ہے تو دستی اوڑھ کے بیٹھیے, ٹوپی ہے تو ٹوپی پہن کے بیٹھیے. کیونکہ بابا آج کل ماحول اتنا خراب ہو گیا, دینی محفلوں میں بھی اگر ہم سر پہ نہیں پہنیں گے کوئی چیز, ٹوپی یا دستی, تو پھر ماحول دیکھیے کتنا خراب ہو جا رہا. پہلے کرتے پاجامے پہ دینی ماحول رہتا تھا. مسجد کو جمعہ کی نماز کو گئے کرتا پاجامہ, دینی محفلوں میں گئے, فاتحہ میں گئے وغیرہ وغیرہ, تو کرتا پاجامے کا اہتمام رکھتے تھے. آج وہ سب چیزیں ہماری ختم ہو جا رہی. اللہ ہم کو ہدایت دے. حاضرین و سامعین, میں نے جس آیت کریمہ کا شرف تلاوت حاصل کیا ہے, اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا نور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نور ہے. تھوڑا سا آپ حضرات میرا ریسپانس بھی دینا. جب کوئی بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہیے. اس میں کیا ہوتا, آپ یہ بات اپنے بچوں کو بھی بتانا. اسکول وغیرہ میں بچے جب آپ کے ڈیبیٹ کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں تو بچوں کو جیسا سبحان اللہ کہیں گے تو یہ ایک اپریشیشن ہے. اس سے کیا ہوتا, ہمت ہوتی بولنے والے میں بھی. نہیں تو سب سن کے منہ لے کے بیٹھے تو بولنے والا جو بولنا چاہتا وہ بھی نہیں نکلتا. الحمدللہ آپ سن رہے ہوں گے پچھلے جلسوں میں, ان جلسوں سے ہم ایسے پیغام دیتے ہیں جو آپ کو دوسرے جلسوں میں نہیں ملتے. اس کی ایک مثال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے نام ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ریپیٹ کریں حضور کے آبا و اجداد کے نام. ایسا بہت کم ہوتا. تو آپ کوئی بات اچھی دکھی سبحان اللہ کہنا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, اور آپ کی اساس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدر بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور قرآن میں فرمایا ہے. اب انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے حضور کو انسانی لباس میں بھیجا, یہ اللہ کا کرم ہے. اس لیے اللہ جل شانہ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کر دیا کہ اس نے اپنے رسول کو تم میں بھیج دیا ہے. اب اگر کوئی یہ بولے کہ نہیں حضور صرف بشر ہیں تو یہ بھی گمراہی ہے, اور اگر کوئی کہے کہ حضور صرف نور ہیں تو یہ بھی گمراہی ہے. تو پھر اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ حضور اصل میں نور ہیں اور آپ بشر بھی ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس نور ہے اور وہ ہمارے لیے بشر میں آئے.
یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف بشر ہے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس کی مثال کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین کیا ہیں؟ نوری مخلوق ہے، نور سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، اور حضرت جبرائیل امین سید الملائکہ ہیں، آپ فرشتوں کے سردار ہیں۔ کون؟ حضرت جبرائیل امین۔ جب حضرت جبرائیل امین حضور کے پاس وحی لے کے آتے تو آپ جب آتے تو اپنی اصلی کیفیت میں آتے۔ آپ کی اصلی کیفیت کیا تھی؟ حضرت جبرائیل امین کو حضور نے معراج میں دیکھا تو آپ آسمان میں بھرے ہوئے تھے، یعنی اتنا بڑا جسم ہے حضرت جبرائیل کا، وہ سارے افق میں پھیلا ہوا تھا، اتنے بڑے ہیوی باڈی رکھنے والے ہیں، ان کا جسم اتنا وسیع اور اتنا بڑا ہے۔ تو جب وہ آتے تھے تو جیسا بلا تشبیہ بلا مثال بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مرغی اڑتی، یعنی یہاں سے وہاں اڑی تو پھڑ 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 آواز آتی، جب وہ نیچے آتی تو پھڑ 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 آواز آتی، تو چھوٹا پرندہ مرغی ہونے سے آواز چھوٹی رہتی، اسی طرح سے بڑے پرندے کی بڑی آواز رہتی۔ تو جبرائیل امین کی جو آواز آتی تھی وہ آواز بھی آتی تھی، اور جبرائیل امین کے پروں میں لؤلؤ و مرجان لگے ہوئے ہیں، تو اس کی جو آواز آتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف ہوتی تھی۔ وہی تو لاتے تھے آپ، لیکن آپ جب آتے تو وہ آواز حضور کے لیے تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ نے یہ تکلیف کو دیکھتے ہوئے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، یہ حالت میں جب تم جاتے تو میرے پیارے پر گراں گزرتا ہے، اے جبرائیل تم کسی انسان کی شکل میں چلے جانا۔ تو جبرائیل ہو کر، نورانی مخلوق ہو کر، سید الملائکہ ہو کر جب بشری لباس میں آ سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کی وجہ تخلیق ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے جب آپ آئے ہیں تو بالکل یہ بات ہمارے لیے اللہ کا احسان ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم اس کو قبولتے ہیں۔ تو بات یہ سمجھا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی آپ کا وجود نور ہے، پھر اللہ نے آپ کو بشریت میں بھیجا ہے۔ اس لیے کئی واقعات ایسے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مسکراتے تو ان دندان مبارک سے نور نکلتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں روشنی نہیں تھی، اور آپ کی سوئی گر گئی تھی، آپ ڈھونڈ رہے تھے۔ بشری تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اچانک لائٹ چلے گئی، ہم ماچس ڈھونڈتے ہیں ہاتھ سے، کبھی ایمرجنسی لائٹ کا سوئچ ڈھونڈتے ہیں، تو سوئی گر گئی تو آپ ہاتھ سے ڈھونڈ رہی تھی، حضور تشریف لائے اور حضور کے خدمان مبارک کو ام المومنین کا ہاتھ لگ گیا۔ حضور پوچھنے لگے، آئے عائشہ یہ کیا کر رہی ہیں اندھیرے میں؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سوئی گر گئی ہے، میں سوئی ڈھونڈ رہی ہوں۔ آقا پوچھے، اندھیرے میں بھی سوئی ڈھونڈی جاتی ہے؟ اور حضور مسکرا پڑے۔ جیسے حضور مسکرائے، آپ کے دندان مبارک سے ایک نور نکلا اور کمرے کو، وہ حجرے کو منور کر دیا۔ اس نور کی روشنی میں حضرت عائشہ نے وہ سوئی کو اپنی ڈھونڈ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے کئی موقع آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے اس دنیا میں، ظاہری دنیا کے آخری ایام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 دن آپ کو بخار رہا، اور آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اس بخار کی کیفیت میں تھے، یعنی آپ بیمار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیے تھے کہ ابو بکر کو میرا حکم دو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ یہ بڑی تفصیل ہے، میں اپنے موضوع کے مطابق آپ سے بات کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اب جیسا جو حضرات مدینہ شریف گئے ہیں وہ اچھا واقف ہیں، اگر قبلہ ایسا ہے
اور امام اگر ایسا کھڑا ہو جائے تو بائیں ہاتھ کی طرف حضور کا حجرے مبارک پڑتا ہے، روض مبارک بائیں ہاتھ کی طرف ہے حضور کا۔ حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، تو جب حضور کو افاقہ ہوا یعنی حضور تھوڑا ریلیکس محسوس کیے، تو حضور چاہے کہ ابوبکر کے پیچھے میرے صحابہ کیسے نماز ادا کر رہے ہیں دیکھنا حضور چاہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے ساتھ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب، دونوں کے ساتھ ایسے سپورٹ لیتے ہوئے اپنے حجرے سے مسجد نبوی کے اندر پردہ ہٹائے دیکھنے لگے۔ تو حضرت انس کیا فرماتے ہیں سنیے، یہ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ صحابہ نماز میں مشغول ہے، حضرت ابوبکر کا رخ قبلے کی طرف ہے، نماز ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ ہٹائے تو حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹائے ہم کو نہیں معلوم، ہم نماز میں مشغول ہیں، لیکن جب پردہ ہٹا تو ایک نور نکلا، وہ نور ہماری صفوں میں پھیل گیا، اور وہ نور جب صفوں میں پھیل گیا اس کے بعد وہ نور آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ نور حضور کا نور ہے، اور اس کی تشریح میں صحیح مسلم اور بخاری میں یہ باتیں آتی ہیں، سنیے اس کو۔ شارح حدیث کہتے ہیں کہ جب پردہ ہٹا تو ایک روایت میں ہے کہ پردے کے ہٹنے کی آہٹ آئی، یعنی پردہ ہٹانے کی آواز آئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کے چہرے سے نور نکلا۔ تو اب اس کی دو باتیں بتاتے ہیں، پردہ ہٹا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تھا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور پردہ نہیں ہٹا سکتا، کوئی اور حضور کے علاوہ کوئی ام المومنین یا کوئی اور پردہ حضور کے حجرے کا نہیں ہٹا سکتا، ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ پردہ جو ہٹائے ہیں وہ حضور ہیں۔ اور دوسری بات کہ نور نکلا چہرے سے اور مسجد نبوی کو منور کرتا ہوا آسمان کی طرف چلا گیا۔ تو حاضرین محترم، حضرت انس فرماتے ہیں اب ہمارا دھیان قبلے سے ہٹ کر حضور کی طرف ہو گیا، اس لیے کہ ہم کو یقین ہوا کہ پردہ جو ہٹا وہ حضور نے ہٹایا، اور جو نور نکلا ہم پہچان گئے کہ یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب اس کے آگے اور کیا ہے سنیے، حضرت انس فرماتے ہیں ہم حضور کا مشاہدہ کرنے لگے، ہمارے رخ قبلے سے پلٹ گئے، بہت دن ہو گئے تھے حضور کا دیدار نہیں ہوئے، اس لیے ہم حضور کو تکنے لگے۔ ایک ایسی جھلک دیکھ کے نہیں پلٹ گئے ارے نماز پڑھ رہے، نہیں۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں سنیے، ہم مسلسل حضور کو تکنے لگے اور ہمیں یہ خیال نہیں رہا کہ ہم حالت نماز میں، کیوں کہ حضور کا جو دیدار ہم کو میسر ہوا کئی دنوں کے بعد، تو ہم حضور کے دیدار میں مستغرق ہو گئے اور ہم بھول گئے کہ ہم نماز میں۔ پھر حضرت انس کیا فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو مجھے قرآن کے اوراق دکھائی دیے، یعنی حضور کا چہرہ قرآن کے اوراق جیسا دکھائی دیا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں پھر حضور نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ میرے صحابہ نماز کو پوری کر لو، اور حضور نے اپنے حجرے کا پردہ کھینچ دیا۔ تو بتانا یہ مقصود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نور ظاہر ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے بھی نور ظاہر ہوتا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب صحابہ کو مغرب کی نماز ہو گئی، کچھ صحابہ جو دور سے آتے تھے، اور صحابہ کا ایک روٹین کیا تھا یہ بھی سنیے آپ۔ بعض صحابہ کو مقرر کر لیے تھے، بعض صحابہ ایسے تھے وہ آپس میں یہ اتفاق کرے تھے کہ دن کے ٹائم آپ حضور کے ساتھ رہنا، اور جب میں شام کے ٹائم آؤں گا تو دن میں کیا ہوا آپ میرے کو بتانا، اور آپ جب صبح میں آئیں گے تو پھر رات بھر کیا ہوا میں بتاتا ہوں آپ۔ ایسا صحابہ کا روٹین تھا۔ تو مغرب کا وقت ہو گیا، صحابہ اپنے گھروں کو جانے کا ارادہ کیے، تو کچھ صحابہ جو عوالی یعنی سب اربن ایریاز، جیسا آج سب اربن ایریا بولے تو
जैसे शमशाबाद के उतना डिस्टेंस 10-15 किलोमीटर 25 किलोमीटर शहर की आबादी से लगे हुए जो हिस्से होते हैं उसको सब अर्बन एरिया कहते हैं, जिसको अरबी में अवाली कहते हैं, और उर्दू में शहर से लगे हुए, शहर से जुड़े हुए जो गांव हैं वो होते हैं। तो अवाली के रहने वाले सहाबा जब जाने लगे तो किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ता बड़ा अंधेरा है, हमको जाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि झाड़ की एक डाली तोड़ के लाओ। झाड़ की डाली तोड़ के लाई गई। हुजूर अपने दस्ते मुबारक में लेकर वो डाली उनको जब दिए तो उस डाली से नूर निकलने लगा। जिस तरह से आज हम समझने के लिए हैंड टॉर्च जैसा वो काम करने लगी। जब वो सहाबा चलते चलते एक मुकाम तक चले गए जहाँ से दो सहाबा के रास्ते अलग अलग थे, तो हदीस की रिवायत में आता है कि सहाबा ने उस डाली को चीर दिया। चीर देने पर दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा एक सहाबी ले लिए, दूसरा टुकड़ा दूसरे सहाबी ले लिए। दोनों के लिए वो टुकड़ों से नूर निकलता रहा यहाँ तक कि वो घरों तक पहुँच गए। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक ऐसा था, इसलिए कि हुजूर की असास नूर है और हुजूर बशर भी हैं। इसलिए कि कुरान में जो आयात है ना, ये देखिए आप अपने जहन में रखिए, अहले सुन्नत वल जमात से जो आप सुनेंगे वो कुरान और हदीस के मुताबिक रहेगा। दूसरों से जो सुनेंगे वो अधूरी बात रहेगी। जैसे कुरान की एक आयत है, इस आयत को पकड़कर लोग हुजूर के नूर होने का इनकार करते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि हुजूर का नूर कहाँ कहाँ फ़ायदा देगा। क्या है वो आयत? वो आयत है, ऐ प्यारे हबीब आप कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ प्यारे आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। इसको पकड़कर देखो, नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है हमारे जैसा। कैसे? तेरे मेरे जैसे? अरे तेरे मेरे जैसे? आओ सहाबा से पूछते हैं, सहाबा ऐ असहाबे रसूलुल्लाह, आपने हुजूर को कैसे पाया है? आपने हुजूर को कैसे पाया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ फरमा है और सहाबा हुजरे के बाहर गुफ्तगू में महू है। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? गुफ्तगू कर रहे हैं, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ा आला मुकाम व मर्तबा अता किया है। फिर हम अब ऐसे करते हैं, हम अपना सारा वक्त नमाजों में लगा देंगे। एक कहने लगे कि हम मुसलसल रोज़े रहेंगे, एक कहने लगे कि मैं सदका खैर खैरात बहुत करूँगा, एक यहाँ तक एक कहने लगे सहाबी, मैं अब औरतों की गुर्बत पसंद नहीं करूँगा। ये बातें सुन के हुजूर बाहर तशरीफ लाके फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा तुमने ये कहा है? सहाबा अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हमने ये कहा है, अल्लाह ने आपको इतना रुतबा इतना मुकाम अता किया है, हम चाहते हैं कि हम अब ये कामों से बाज रहें ताकि अल्लाह हमारा दर्जा बढ़ाए। हुजूर फरमाए, अय्युकुम मिस्ली, अरे तुम में का कौन है मेरे जैसा? तुम में का कोई मेरा जैसा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं जब रात अल्लाह की बारगाह में गुजारता हूँ तो अल्लाह मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। जब डूबे हुए सूरज को आका ने लौटा दिया, डूबे हुए सूरज को मौला अली के लिए आका ने जब लौटा दिया, माफी चाहता हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जब मौला अली के लिए आका ने डूबे हुए सूरज को लौटा दिया, शायद ये तफसील मालूम होगी, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के जानवे पे सर रखकर लेटे हुए थे। एक रिवायत में आया आका आराम फरमा रहे थे, एक रिवायत में आया कि वही नाजिल हो रही थी। हज़रत अली की नमाज रह गई और एक रिवायत में यह आया कि मौला अली की आँख से जो आंसू निकले
وہ حضور کے چہرے اقدس پر ٹپکے تو حضور نے پوچھا اے علی تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ مولا علی عرض کیے کہ ہاں یا رسول اللہ میری نماز نہیں ہو سکی۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ سے کیا دعا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ یہ علی تیرا بندہ تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اے اللہ سورج کو لوٹا دے۔ حضور نے اشارہ کیا، سورج لوٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ سورج نکلتا کس کے حکم سے ہے اگر پوچھے تو سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، ڈوبتا اللہ کے حکم سے۔ جب یہ سورج لوٹ کے آ گیا کہاں سے؟ مغرب سے۔ تو ایک دلیل ابراہیم کے زمانے میں حضرت ابراہیم نے دلیل قائم کی تھی۔ کیا دلیل قائم کی تھی؟ نمرود جب خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم نے، وہ بھی معلوم ہوگا مختصر بتا دیتا ہوں، جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی، اور ایک عبادت خانہ ایسا تھا جس میں چھوٹے بڑے بت سب رکھے ہوئے تھے۔ ایک عید کا دن آیا تو حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ چلو تم بھی عید ہے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے میں مریض ہوں، میں مریض ہوں۔ پھر جب سارے لوگ جنگل میں جا کر پوجا پاٹ کرنے لگے تو حضرت ابراہیم اس بت خانے میں داخل ہوئے، داخل ہو کے ایک ایک سے پوچھنے لگے بت کیا جواب دے گا، بت کیا جواب دے گا؟ حضرت ابراہیم سب کی گردنیں مار دیے، مار کے جو بڑا بت تھا اس کی گردن میں تلوار لگا دی۔ پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو دیکھے کہ سب بتوں کی گردنیں گری ہوئی ہیں، ایک کی ہے جو بڑا ہے اس کے گلے میں تلوار ہے، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ ہاں ایک آدمی ایسا ہے یقال لہو ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے معبودوں کی برائی کرتے ہیں، چلو ہم چل کے ابراہیم سے پوچھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم سے پوچھے اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا تم بتاؤ؟ تو حضرت ابراہیم پوچھے ارے وہ بڑے سے پوچھو اگر وہ بولتا تو، میں کیا جانوں؟ تو وہ قوم کہنے لگی اے ابراہیم تم جانتے ہیں یہ پتھر کے بت ہے، کیسے جواب دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے ہاں میں یہی تو کہتا ہوں جس کو تم پکارتے ہیں وہ پتھر کے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ جواب دیتے ہیں۔ اس پر پیشی ہو گئی نمرود کے پاس۔ نمرود کہنے لگا ابراہیم میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے میرا خدا وہ ہے، میرا خدا وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو یہ نمرود ایک جو جیل میں جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو بلا کے کہنے لگا دیکھو اس کو سزائے موت ہوئی تھی، میں اس کو آزاد کرتا ہوں، دیکھو میں بھی زندگی دینے والا ہوں۔ اور ایک شریف شخص کو بلا کر حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، بولا دیکھو میں یہ بھی کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے ارے میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال۔ ایک سوال حضرت ابراہیم نے خدا ہونے کی دلیل کے طور پر ایک سوال کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ سوال کیا ہے سمجھے آپ؟ کہ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو میرا خدا وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال۔ یہ ایک خدا کے خدائی کے لیے ایک دلیل تھی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا، جب ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا تو ایک دلیل قائم تھی کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا وہ خدا ہو سکتا۔ تو اے پیارے محمد اگر میں کہوں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ خدا کا حکم ہے، اے پیارے آپ کہہ دو، اے پیارے آپ کہہ دو خل میں حکم دو ہیں، ایک حکم اللہ کا ہے ایک حکم نبی کا ہے۔ اللہ نے نبی سے فرمایا، نبی نے انسانیت کو بتایا، تو یہاں پہ دو حکم ایک خل میں شامل ہیں۔
اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے دنیا والوں سنو میں کہتا ہوں یہ نبی یہ محمد ایک بشر ہے. اللہ نے ایسے نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا اے پیارے جب تو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیا تو لوگ ابراہیم کی دلیل پکڑیں گے. لوگ ابراہیم کی دلیل پکڑ کر یہ نہ سمجھے کہ تو خدا ہے. اے پیارے تو بتا دے ان کو کہ میں انما انا بشر مثلکم. اے لوگوں اگر میں ڈوبے ہوئے سورج کو نکالتا بھی ہوں تو میں خدا نہیں ہوں بلکہ میں انسان ہوں تمہاری طرح. مگر یوحا الیہ میری طرف اللہ وحی فرماتے ہیں اور میں وہی کہتا ہوں جو اللہ وحی فرماتے ہیں. یہ بات جو میں نے کہی ہے یعنی میں بشر ہوں یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ اللہ کے کہنے پہ میں نے کہا ہے. تو اس دلیل کو پکڑ کر لوگ حضور کی بشریت پر اصرار کرتے ہیں یہ بھی گمراہی ہے. حاضرین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک اونٹ آیا اونٹ آ کے سجدہ کیا صحابہ نے دیکھا. دیکھ کر صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جانور ہے اونٹ اس سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. حضور نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ سنو سجدے تعظیمی اس شریعت میں سجدے تعظیمی نہیں ہے. اگر سجدے تعظیمی اس شریعت میں ہوتی تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو یہاں پہ دو باتیں معلوم ہوئی ہے. عورت کے لیے اپنے شوہر کا کیا مقام و مرتبہ ہے. حضور نے فرمایا سجدہ نہیں ہے. اب کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو میں اے صحابہ تم میرے کو سجدہ کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں اگر حکم ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اب سجدے تعظیمی نہیں ہے. تو صحابہ تو یہ ارادہ کرتے تھے کہ حضور کو سجدہ کرے حضور نے منع کر دیا. یہی نہیں چلیے آئیے پھر میں ایک دو بات اور بتاتا ہوں. جو سجدہ حضرت آدم کو سارے فرشتوں نے کیا عالم ارواح میں وہ سجدہ تعظیمی تھا. وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. وہ سجدہ تعظیمی تھا اور وہ سجدہ تعظیمی اس وقت ہوا اللہ نے اس وقت حکم دیا فرشتوں کو جب اللہ نے حضور کے نور کو حضرت آدم کے ماتھے میں جب رکھا تب حکم دیا کہ جب میں حضرت آدم کے ماتھے میں روح پھونکوں فَاسْجُدُوا لَهُ تو تم سب مل کر میرے آدم کو سجدہ کرنا. یہ سجدہ تعظیمی تھا. اور جو بات حضرت یوسف نے علیہ السلام نے خواب میں دیکھی تھی کہ 11 ستارے 11 تارے سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ بات اپنے والد حضرت یعقوب سے جب فرمائی تو حضرت یعقوب نے بشارت دی تھی اے بیٹے یوسف اللہ تم کو نبی چن لیا ہے اور اس بات کو تم چھپائے رکھنا. تو یہ بڑا واقعہ ہے آپ سنے ہوں گے. میں مختصر بات پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں. یہ ہے کہ جب ان کے بھائی پر واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس والدین کو لے کر جب ان کے 11 بھائی آئے تو سارے کے سارے سجدہ کیے. تو وہ سجدے تعظیمی تھا سجدے عبادت نہیں تھا سجدے تعظیمی تھا. تو اب یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی اس شریعت میں چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کے لیے سجدے تعظیمی نہیں ہے. حاضرین محترم اب اس کے کئی مسائل ہیں. ان مسائل میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. موٹی بات یہ ہے کہ سجدہ عبادت اس شریعت میں نہیں ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے. سر دیتا ہوں نذرانہ اے نجدی اسے سجدہ نہ سمجھ سر دیتا ہوں نذرانہ. کچھ ایسا شعر ہے جس میں بات یہ ہے
کہ میں اگر جھک کے ادب کر رہا ہوں تو یہ سجدہ ہے مت سمجھ، ارے سر جھکا کے ادب کر رہا ہوں والی بات ہے۔ حاضرین محترم، یہ باتیں واضح ہونے کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو قرآن کی روشنی میں اللہ نے جو نور فرمایا ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ مفسرین اکرام نے نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بتایا ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم بتائی ہے۔ اس میں کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے۔ آپ اگر کچھ سبحان اللہ الحمدللہ آپ کہیں گے تو نیکیاں آپ کے بڑھیں گی، لیکن جو بات میرے ذہن میں ہے وہ بات آپ کے لیے کھل کے آئے گی، کیونکہ آج کا جو موضوع میں بتا رہا ہوں نور پہ بڑا جھگڑا ہوتا ہر ایک کو، نور ہے بشر ہے، نور ہے بشر ہے، نور ہے بشر۔ تھوڑا سا یہ باتوں کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ جو مقرر ہوتا ہے وہ اگر مثال کے طور پہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہے تو 10 منٹ بول سکتا ہے، 1 گھنٹہ اگر وہ پڑھے گا تو 10 منٹ بولے گا، اور اللہ کا کرم ان مقررین پہ رہتا ہے جن کا بیک اپ، جن کی سپورٹ اولیاء اللہ کی ہوتی ہے، بڑوں کی ہوتی ہے۔ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، کھڑے ہوتے کچھ بولتے، دوران تقریر ایسی بات کہہ دیتے جس سے ایمان ضائع ہو جاتا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس بات سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ریسپونڈ کریں، کوئی بات اچھی دکھی سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، جس سے مقرر کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ میں بتا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور فرمایا، قد جاءکم من اللہ، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ روشن کتاب قرآن کریم، بات صاف ہے، سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ نور کا آفتاب خطابت تشریف لا چکے ہیں، میں استقبال کرتا ہوں آفتاب خطابت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ حسین، نعرہ خواجہ، حق جماعت، آفتاب خطابت، فیضان بحر العلوم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس سے نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ جب اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں کہ نور آ گیا تو ہم سر تسلیم خم کرتے ہوئے آقائے دو جہاں کو نور مانتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ نور جب اللہ جل شانہ نے اس نور کی تخلیق فرمائی تو اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، یہاں پر اللہ حضور کے نور کا مشاہدہ فرما رہا تھا اور نور نبی اللہ کے دیدار میں تھا، اللہ کی عبادت میں تھا۔ اب کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن شریف کی آیت کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، اے پیارے میں تیری شان و شوکت کے چرچے دنیا میں کروں گا۔ یہ ہے ترجمہ اہل سنت والجماعت کا۔ اب جو لوگ لفظی ترجمہ کرتے ہیں ذکر کرو اللہ کا، ذکر کرو، اللہ فرما رہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، کیسی بے ادبی کی بات ہے۔ اللہ کے ذکر کی مماثل ہمارا ذکر ہے۔ ارے ہم اپنے لیول سے، ہم اپنی عقل و فہم سے، ہم اپنے ادراک سے اللہ کا ذکر کریں گے، پھر بھی وہ ذکر اللہ کے ذکر جیسا نہیں ہوگا۔
تو تیرا ذکر اللہ کرے گا، کیسا معنی ہے؟ اس لیے اچھے علماء کو سننا، اچھی کتابیں پڑھنا تو یہ فہم آتی۔ اللہ فرما رہا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا ذکر کریے، جب آپ میرا ذکر کریں گے تو اے پیارے میں تیری شان و شوکت کے چرچے دنیا والوں میں کروں گا۔ یہ معنی ہے، یہ معنی قریب ہے کہ ہمارے فہم میں آسانی سے آ جائے۔ ایسے ترجموں کے ذریعے حضور کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اور روکھے پھیکے ترجموں سے کیا ہوتا؟ روکھے پھیکے ترجموں سے برابری پیدا ہوتی ہے۔ یہ برابری کو مٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کی برابری، کسی سے برابری نہیں ہو سکتی۔ حاضرین محترم، یہ ہے نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہا 1200 سال تک۔ پھر ایک وقت آیا اللہ نے اس نور نبی سے لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، کرسی کو بنایا، عرش کو بنایا، لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، عرش کو بنایا۔ پھر یہ نور کو پھر اپنے سامنے رکھ لیا۔ یہ نور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا اور اللہ جل شانہ نور محمدی کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ مقام کیا تھا؟ پہلا مقام قرب کا عطا کیا تھا اللہ نے، دوسرا مقام حب، محبت کا عطا کیا۔ اس میں 1200 سال تک حضور کا نور اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اللہ حضور کے نور کا مشاہدہ کرتا رہا۔ یہاں پہ جو بات میری سمجھ میں آئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بات حقیقت سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جب پہلے مرحلے میں اللہ نے قرب میں رکھا، حضور اللہ کی توفیق سے اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ حضور کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اللہ کا مشاہدہ، جیسا اللہ کی شان ہر آن نرالی ہے، اللہ کی شان ہر آن یعنی ہر وقت اللہ کی ایک نئی شان ہے۔ اللہ کی شان ریپیٹ ہونے والی نہیں ہے، جیسا 24 گھنٹے میں گھڑی کے کانٹے ریپیٹ ہوتے ہیں، پہلے پہ آیا، دوسرے پہ، چھٹے پہ، 12 پہ، پھر پہلے پہ آ گیا، ایسا ریپیٹ ہونے والی اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ کی شان جب سے ہے، جب سے اللہ کے نبی نے ہم کو اللہ کی معرفت عطا کی ہے، ہر آن اللہ کی شان نرالی ہے۔ وہ ہمارے فہم اور ہمارے ادراک سے وراء الورا ہے، مگر اس کی شان ہر آن نرالی ہے، وہ ہماری فہم میں نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کی شان ریپیٹ ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی شان جب ریپیٹ ہو رہی تو پھر وہ اللہ کی الوہیت کا وہ نہیں ہے، وہ تقاضا نہیں ہے کہ ایک ہی شان بار بار ریپیٹ ہو رہی، نہیں، اللہ کی شان ہر آن نرالی ہے۔ تو جب قرب کی منزل میں اللہ نے نبی کے نور کو اپنے قرب میں رکھ کے جو عطا کرنا تھا سو عطا کر دیا، پھر جب عطا کر دیا تو اس نور سے لوح کو بنایا، قلم کو بنایا اور عرش کو بنا دیا۔ پھر اس نور کو اٹھا کر اپنے مقام خاص میں رکھا جس کا نام مقام حب ہے۔ تو پہلے جو فیض عطا کیا تھا، اب دوسرا فیض حضور کے نور کو ملنے لگا 1200 سال میں۔ اب جو فیض اللہ نے جو مشاہدے میں جو فیض حضور کے نور کو عطا کیا، اب یہ فیض کی جھلک دوسری تھی۔ یہ فیض دوسرا فیض اللہ تعالیٰ عطا کر رہا تھا جو مقام حب میں تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن کریم بتا یہ فیض کیسا تھا؟ تو پھر اشارہ ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے پیارے میں نے تیرے کو، تیرے نور کو اپنے حب میں، اپنے حب کے پردوں میں، اپنی محبت کے پردوں میں چھپا کے رکھ دیا ہے۔ اے پیارے جب تو میری محبت کو پوری کر لیا تو اب میں دنیا والوں کو بتاتا ہوں۔ کیا بتاتے ہیں؟ اے پیارے آپ بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی محبت کا چرچا کرتے ہو،
اللہ کی محبت کی رٹ لابتے ہو تو اے دنیا والوں سنو، اللہ فرما رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ۔ انڈائریکٹلی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، اے پیارے دنیا والوں کو بتا دو، لیکن اللہ ڈائریکٹ فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا؟ ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا کر سکتے ہو؟ ارے اللہ کی محبت کا تم کو ادراک کیا حاصل ہے؟ تو اے لوگوں، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا پورا نہیں ہو سکتا، تم اللہ سے محبت کیسے کرو گے؟ جس کو دیکھا نہیں ہے اس سے محبت کیسے کرو گے؟ جس کو سمجھا نہیں ہے اس سے محبت کیسے کرو گے؟ ارے محبت اس سے کی جاتی ہے جس کو دیکھ کر سمجھا جائے کہ یہ محبت کے قابل ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر دل بولے کہ یہ محب ہے، دل بولے کہ یہ ایسا چہرہ ہے اس کو چومنا چاہتا ہے، یہ ایسا ماتھا ہے جس کو میرا دل کہتا ہے کہ میں اس کو چوم لوں۔ یہی تو ہوا تھا، یہی تو کرتے تھے صحابہ، یہی تو صحابہ ہی نہیں یہودی بھی یہی کرتے تھے۔ آقا کی بارگاہ میں یہودی آ گئے، دو یہودی آ گئے، آگے کہنے آپس میں کہتے ہوئے آئے، کیا کہتے ہوئے آئے؟ آؤ یہ نبی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آؤ ان سے کچھ ایسی چیزیں پوچھتے ہیں جو اللہ نے موسیٰ کو عطا کی تھی۔ دوسرا کہنے لگا ارے میاں کیا بول رہے ہیں، ان کو نبی مت بولو، یہ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ دل میں یہ تھا، اب دیکھیے نبی کے پاس آگے ہوتا کیا ہے۔ دل میں برائی لے کر اگر اچھی مجلسوں میں آتے ہیں، اگر اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں ادب اخلاص کے ساتھ اگر کوئی دل میں شک و شبے لے کر شریک ہوتا ہے تو یہاں سے وہ فیض ملتا ہے کہ شک و شبے دور ہو کر آقا کی غلامی میں آنے کی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ یہودی آئے، آ کر پوچھنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے نبی موسیٰ کو اللہ نے جو 9 آیات دیے تھے وہ آیات کیا تھے آپ بتائیے۔ یہ لوگ جانتے تھے، یہ اہل کتاب تھے، یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے میرے آقا نبی نہیں ہیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی ہے وہ اس بات کو جانتا ہے، اس لیے پوچھے نا۔ ان کو تھا یہ نبی ہیں تو بتائیں گے، مگر دل مانتا تھا، اور دل کا ماننا یہ تھا کہ یہ نبی ہے بتائیں گے، مگر یقین نہیں تھا کہ یہ نبی ہے۔ آگے پوچھے آقا 9 آیات بتائے جو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد تھی۔ اس کے بعد وہ لوگوں نے کیا کیا؟ آقا کے تلووں کو بوسہ دیا، آقا کے تلووں کو بوسہ دیا دونوں مل کے۔ یہ 2 یہودی آقا کے تلووں کو بوسہ دیے۔ آقا نے فرمایا ارے اتنا ادب کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکا لیے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان لے آؤ میرے پر، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو وہ یہودی کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے ہیں، اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمارے یہودی ہم کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ہے آقا کی ذات۔ اللہ نے وہ مقام حب میں رکھ کر آقا کو ایسا بنا دیا جو دیکھتا گرفتار ہو جاتا تھا آقا کی محبت میں۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی حضور کے تلووں کو چومتے تھے۔ ارے صحابہ کو تو دیکھا ہم نے، سنا ہے، صحابہ کبھی ماتھے کو چومتے، کبھی آقا کے دست مبارک کو چومتے، کبھی قدم بوسی کرتے تھے، مگر یہودی دشمن ہونے کے باوجود آقا کے تلووں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ ہے مقام حب۔ ایک صحابی رسول غزوہ احد میں شدید زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے، اور انہوں نے کسی سے کہا کہ مجھے گھسیٹتے ہوئے آقا تک لے چلو۔ جب گھسیٹتے ہوئے آقا تک لے آیا گیا تو وہ اپنی کوشش سے اور بڑھتے بڑھتے آقا کے قدموں پر اپنا سر رکھ لیے۔ رکھ لینے کے بعد آقا ان سے کچھ فرمانے لگے تو یہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہے اب موت آ جائے گی، میں اتنا زخمی ہوں کہ میں اب بچ نہیں سکوں گا۔ آقا میری خواہش تھی کہ میں مرتے دم آپ کے قدموں میں سر رکھ کر مر جاؤں۔ آقا میں پہنچ گیا ہوں آپ کے قدموں میں۔
آقا سے محبت کا یہ عالم تھا صحابہ کا، یہ مقام حب تھا جس میں اللہ نے رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو۔ اس کے بعد میں بتدریج اللہ نے حاملین فرش، حاملین عرش کو بنایا، پھر فرشتوں کو بنایا، پھر اور اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کائنات کو وجود بخشا، جس میں سورج کو تخلیق فرمایا، چاند کی تخلیق فرمایا، ستاروں کی تخلیق فرمائی، زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی، نہریں جاری کر دیے جنت سے۔ یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیض تھا جو کائنات کو ملا۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جب ساری کائنات بنی ہے تو پھر ساری کائنات حضور کے وجود کو پہچانتی تھی، حضور کے وجود کو مانتی تھی۔ حاضرین و سامعین، اللہ جل شانہ نے جب حضور کے نور کو زمین اور آسمان بنانے کے بعد جب حضور کے نور کو زمین پر رکھ دیا تو ساری زمین منور ہو گئی، ساری زمین و آسمان حضور کے نور سے منور ہو گئے۔ اس کی دلیل جیسا ہم پچھلے اپنے جلسوں میں بتاتے آتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے پاس ہر عقیدے کی دلیل قرآن اور حدیث سے ہے۔ جب اللہ جل شانہ نے زمین پر حضور کے نور کو رکھ دیا جس کی وجہ سے زمین اور آسمان منور ہو گئے تو اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کو نور بخشتا ہے، بخشنے والا ہے، بخش دیا ہے۔ اللہ وہ ہے جو نور محمدی کے ذریعے زمین اور آسمان کو منور کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زمین کا نور، آسمان کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے۔ حاضرین محترم، اگر چاند کی چاندنی بھی ہے تو وہ حضور کے نور سے ہے، چاند کی چاندنی بھی ہے تو حضور کے نور سے ہے۔ چاند بھی حضور کو پہچانتا ہے، چاند بھی حضور کو پہچانتا ہے۔ حضور کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں ایک دفعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچپن میں آپ کو دیکھتا تھا جب آپ جھولے میں تھے، جب آپ جھولے میں تھے میں دیکھتا تھا آپ اپنی انگلی کے اشارے سے جب آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو میں دیکھتا کہ آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند کبھی ادھر آ جاتا اور میں آپ کی انگلی کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا، پھر میں آپ کی انگلی کو دیکھتا، آپ کی انگلی جب ادھر ہوتی تو چاند ادھر سے ادھر آ جاتا۔ یا رسول اللہ، میں دیکھتا کہ آپ جھولے میں چاند سے کھیلتے تھے۔ چاند کیوں نہ پیروی کرے؟ کیونکہ چاند کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو ہے۔ یہی نہیں، جب حضور اعلان نبوت کیے، اعلان نبوت کرنے کے بعد کفار مکہ حضور سے ایک دلیل پوچھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تو وہ جو چاند دور آسمانوں میں جو چاند ہے، جو چاند آسمان پر نظر آتا ہے، اس کے دو ٹکڑے کر کے بتائیے۔ آقا نے جبل ابی خبیث سے آپ وہاں پر قیام فرما ہو کر، آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ جبل ابی خبیث پر کھڑے ہو کر آقا نے جب انگلی کا اشارہ کیا چاند کو، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا چاند کا ایک ٹکڑا ادھر تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے ادھر نظر آ رہا تھا۔ یہ تصرف ہے آقا کا اور یہ اختیار ہے آقا کا۔ ایسے چیزوں کو پڑھنے سے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں، میری آپ سے ایک اپیل ہے، اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے میں آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں۔ آپ نے پیسہ بہت خرچ کیا ہے، خدا کے واسطے للہ آپ لوگ دین کی کتابیں خریدیے۔ کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا دین کی کتابوں میں، ہر مہینے 2 مہینے کو 1500 روپے کی کتابیں اہل سنت والجماعت کے علماء کی کتابیں خریدیے۔ دلائل النبوہ کتاب خریدیے اور کتاب الشفا، کتاب کا نام ہے کتاب الشفا، قاضی ایاز علیہ الرحمہ کی کتاب خریدیے۔ اس قسم کی آپ کتابیں خریدیں گے
تو وقت ملنے پر آپ پڑھ سکیں گے، اور جب آپ مصروف رہیں گے تو اللہ توفیق دے گا تو آپ کے گھر والے پڑھیں گے، پھر جب وہ پڑھ کر بچوں کو سمجھائیں گے تو عقیدہ مضبوط ہوگا، حضور سے تعلق مضبوط ہوگا۔ کچھ کتابیں خریدیے۔ آج ہم بہت کچھ خریدتے ہیں، بولنے کا اتنا ٹائم نہیں ہے میرے کو ڈیٹیل میں جانے کے۔ موبائل 10,000 کے، 40,000، 25,000 کے موبائل ہے۔ کبھی دین کی خاطر، کبھی اپنے بچوں کی تربیت کے خاطر کچھ کتابیں خریدیے، جمع کریے، بچوں کو پڑھائیے، پڑھیے، سمجھائیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، میرے کو بھی توفیق دے۔ جب میرے کاروبار ٹولی چوکی میں تھے، الحمدللہ باہر رہ کے آیا، آج بھی میں برسرے روزگار ہوں، تو اس ٹائم پہ میں ایک شیڈیول بنا لیا تھا، ہر ہفتے 1000 روپے کی کتابیں خریدتا تھا اپنے کاروبار میں سے نکال کے۔ آج الحمدللہ، آج سے 25 سال پہلے جب میں سعودی عرب گیا، حساب کر کے گیا تو 10,000 روپے سے زیادہ کتابیں تھے میرے پاس اس وقت۔ آج الحمدللہ سعودی عرب سے 200 کلو کتابیں عربی کی خرید کے لایا ہوں، جو اہل سنت والجماعت کے عقائد سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اس لیے پڑھ کے بولتے، جو بولتے ریفرنس کے ساتھ بولتے، پڑھے لکھے رہے تو یہ سہولت رہتی۔ اللہ توفیق دے۔ میں بتا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے دلائل النبوہ خریدیے، قاضی ایاز کی کتابیں خریدیے، امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ خریدیے، اس قسم کی کتابیں خریدیے، آپ بھی پڑھیے، بچوں سے بھی پڑھائیے۔ میں بتا رہا تھا، چاند بھی حضور کی معرفت رکھتا تھا۔ سورج کی بات تو میں نے بتا دی آپ کو، حضور کے اشارے سے سورج ڈوبا ہوا نکل کے آیا، اور حضرت انس سے حضور نے فرمایا، اے انس جا کے ان جھاڑوں سے کہو کہ میں بلا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت انس وہاں تک گئے، ان جھاڑوں کے قریب جا کر کہنے لگے، اے جھاڑ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ جھاڑ اپنی جڑوں کو زمین میں سے اکھاڑتا ہوا حضرت انس کے پیچھے 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 حضور تک آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان جھاڑوں کی آڑ میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد میں جھاڑوں کو حکم دیا جاؤ، تو وہ جھاڑ پھر اپنے مقام پر چلے گئے۔ جھاڑ بھی معرفت رکھتے تھے آقا کی، اور آقا فرماتے ہیں، اعلان نبوت سے میں مکے کی جن گلیوں سے گزرتا تھا مجھے پتھر سلام کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں، میں ابھی بھی وہ مقام کو جانتا ہوں، ان پتھروں کو جانتا ہوں جو پتھر مجھے اعلان نبوت سے پہلے سلام کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہوتا، اعلان نبوت سے پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ بتانے کی ہے کہ آئے لوگوں تم کیا سمجھتے ہیں میں اپنی پہچان اعلان نبوت کے ذریعے کر رہا ہوں؟ ارے نہیں، میری پہچان اعلان نبوت کے ذریعے نہیں ہے۔ اللہ نے میری پہچان تو اس وقت سے کری ہے جب میں تھا اور اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ ساری کائنات کا وجود میرے نور سے ہوا ہے، اور اعلان نبوت سے پہلے اللہ نے مکے کے سارے جھاڑ پہاڑ ساری مخلوق کو اللہ نے میری معرفت عطا کر دی تھی۔ تم مجھے دیکھتے ہوئے بھی نبی نہیں مانے، مگر کیا بات ہے، دیکھو وہ پتھر جو مجھے دیکھتے تھے یا رسول اللہ کہہ کے مجھے سلام کرتے تھے۔ بات یہ ہے سمجھانے کی، ارے تم مجھے 40 سالہ زندگی میری تم دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے۔ آقا سے دیکھو، آقا سے کیسا سوال ہوا۔ آقا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیے، اے لوگوں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا، کیا تم میری بات کا یقین کریں گے؟ سارے جمع ہو کر، کفار مشرکین سب جمع ہو کر برملا بولنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو امین اور صادق مانتے ہیں، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے، یہ بات ہم مانتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، حملہ آور ہونے والا ہے، تو ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد آقا نے فرمایا، تو پھر سنو، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ ایک ہے جس کی سوائے عبادت کے کوئی اور لائق نہیں ہے۔ کہنے لگے، یا محمد اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے پیارے ان کو بتا دے، ارے دلیل یہ ہے کہ کیا میں تمہارے درمیان
40 سالہ زندگی نہیں گزارتی